علیکم شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے تیسری گولی۔ اس کی مصنفہ ہیں رسیہ تحسین۔ دیلواس شکار کیمپ کی یہ داستان جتنی سنسنی خیز ہے اتنی ہی المناک بھی ہے، اس المیے کے سبب جو اس شکار کیمپ کے خاتمے کے فوراً بعد اسی جنگل میں رونما ہوا۔ اودے پور سے تقریباً 30 میل دور جنوب میں پرساد نام کی جاگیر تھی۔ وہاں کے جاگیردار شیو سنگھ ہمارے والد تفضل حسین یعنی باپو کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ یہ دوستی بھی سیر و شکار کے سلسلے ہی سے تھی۔ اس شکار کیمپ کے کچھ روز قبل ہی ٹھاکر موصوف کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ ہوا یوں کہ اپنے فرسودہ اصول کے تحت مادہ سور کو گولی نہ مارنے کی خاطر انہوں نے اسے اپنے قریب سے گزر جانے دیا اور خود بچاؤ کے لیے درخت کی شاخ سے لٹک گئے۔ اس دوران وہ اپنے دانت سے ان کی ٹانگ پر وار کر کے بھاگ نکلی۔ جاگیر کا چھوٹا سا گاؤں دیلواس پرساد سے 3 میل فاصلے پر پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ایک بڑا نالہ بھی تھا اور یہیں ٹھاکر کے کھیت کھلیان بھی تھے۔ ایک دن انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اس نالے پر بند باندھ کر اسے جھیل میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ آس پاس کا علاقہ آباد ہو سکے۔ والد صاحب سے جب انہوں نے مشورہ کیا تو ان کی تائید بھی حاصل ہو گئی، چنانچہ جلد ہی اس منصوبے پر عمل شروع ہو گیا۔ کام ٹھاکر نے اپنی ہی نگرانی میں شروع کر دیا۔ کسی انجینئر کی حاجت انہیں محسوس نہیں ہوئی۔ جنگل میں خیمے نصب ہو گئے، یہاں ٹھاکر صاحب مقیم ہو گئے۔ ہمارے باپو بھی اس دوران وہاں وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہے۔ 2-2.5 سال کے عرصے میں آخر یہ کام اختتام کو پہنچ گیا۔ ایک مضبوط پختہ بند بن جانے کے بعد وہاں ایک چھوٹی سی جھیل وجود میں آ گئی۔ یہ کام ختم ہو جانے پر وہاں کافی چونا ریت بچ گیا تھا جس کا استعمال باپو کے مشورے سے بند کے دوسرے سرے پر ایک ریسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے کیا گیا۔ یہ تعمیری مرحلہ پورا کر لینے کے بعد ٹھاکر صاحب کو کافی اطمینان اور خوشی تھی۔ جلد ہی انہوں نے یہاں ایک شکار کیمپ کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ باپو سے اصرار کیا گیا کہ وہ کچھ دنوں ماں خاندان وہاں آ کر قیام کریں۔ باپو نے جب ہمیں خبر سنائی تو ہم سب بھائی بہنوں کو غیر متوقع طور پر خوشی ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ خوشی سے ناچ اٹھے۔ والدہ نے بھی سفر کی تیاری شروع کر دی کیونکہ 4-5 ہفتے جنگل میں قیام کا ارادہ تھا۔ وہ اس لیے بھی خوش تھیں کہ خود شکار کا شوق رکھتی تھیں۔ یہ اپریل سن 1945 تھا۔ ہم اودے پور سے دیلواس کے لیے روانہ ہو گئے۔ طلوع آفتاب سے کافی پہلے دھندلکے میں ہی گھر سے نکل پڑے۔ پرکیف ماحول میں اراولی کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے جنگل کی کچی پکی سیدھی اور ٹیڑھی راہ طے کرتے ہوئے ہم پرساد پہنچ گئے، جہاں ٹھاکر صاحب پہلے ہی ہمارے منتظر تھے۔ دن بھر آرام کے بعد شام کو ہم ٹھاکر صاحب کی معیت میں دیلواس روانہ ہو گئے۔ راستے میں کھلیانوں میں گیہوں سوپوں سے برسایا جا رہا تھا۔ آخر بیلوں کے پیروں تلے آنچ کے خوشے روند کر اور پھر اسی طرح برسا کر یہ ان دنوں اناج نکالنے کا طریقہ رائج تھا۔ شام ہونے کو تھی۔ سورج کی ٹھنڈی پڑتی شعاعیں کھلیان کو سنہری لباس پہناتی ہوئی مغربی افق میں سمٹ رہی تھی۔ دوسری سمت نیلم سی چمکتی ہوئی ننھی جھیل تھی جس کی پار سڑک سے بلند ہو کر اپنے ساتھ 2 سڈول چھوٹی برجیاں اٹھائے
ہوئے تھی۔ آگے کھلیان کے بعد باغیچہ تھا جہاں پپیتے اور گنا بافراد نظر آ رہا تھا۔ دوسرے کنارے پر نو تعمیر بنگلہ تھا جو ہماری قیام گاہ بننے جا رہا تھا۔ ایک جانب جھیل، دوسری جانب باغ اور سامنے چٹھیل میدان جس پر دور دور تک کھجور کے درخت ایستادہ تھے، درمیان میں جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ یہ سب مل کر سہانا منظر پیش کر رہے تھے۔ میل بھر کے فاصلے پر جھیل کی تلہٹی میں 5-6 گھروں کی مینا بھیل قبائل کی بستی نظر آتی تھی۔ بنگلے کے ارد گرد چوکیدار کی جھونپڑی کے علاوہ اور کوئی مکان نہیں تھا۔ باغ کے کنارے پیپل، برگد، گولر اور املی کے کئی بڑے بڑے سایہ دار درخت تھے جن پر، خصوصاً پیپل پر، ہر صبح و شام ہریل ان کے پھل کھانے آیا کرتے تھے۔ ضرورت کے مطابق ان میں سے کچھ شکار ہماری امی بھی کر لیا کرتی تھیں۔ ہریل، تیتر، بٹیر، مچھلی کا شکار تو اس طرح ہوا کرتا تھا گویا بازار سے جا کر سودا خرید لائے ہوں۔ کچھ اس قسم کی ترتیب بن گئی تھی کہ ایک دن اگر مچھلی کا شکار ہوا تو آئندہ دن کسی پرندے کا۔ یہ روزمرہ کے چھوٹے شکار تھے جن کے ساتھ کبھی کبھی خرگوش اور ہرن کا بھی نمبر لگ جاتا تھا، لیکن اس کیمپ میں خصوصیت کے ساتھ جس کا ذکر مقصود ہے وہ تیندوے کا شکار ہے، جس کی تفصیل آگے درج ہے۔ پہلا ہفتہ تو سیر کے ساتھ اس شکار کے امکانات کے جائزے میں گزر گیا۔ گرد و نواح کے دیہات میں مقامی قبائل کو مطلع کیا گیا کہ کہیں انہیں تیندوے کا پتہ لگے تو وہ فوراً اس کی اطلاع دے۔ اطلاع لانے والے کو انعام کی پیشکش بھی تھی۔ ایسی اطلاع آنے پر شکاری مقررہ مقام پر جاتے اور مچان کے شکار کی تجویز لے کر آتے جسے باپو مسترد کر دیا کرتے۔ یہ دیکھ دیکھ کر ہم مایوس ہوتے رہتے تھے مگر کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر ایک دن ٹھاکر صاحب کو کہنا ہی پڑا، تمہارے جیسا شکاری ٹھاکر شیو سنگھ کے جنگل سے ایک بگھیرا بھی نہیں مار پایا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹھاکر میں یہاں بگھیروں کی کھالیں اکٹھی کرنے نہیں آیا، مجھے تو شکار کا کھیل ایڈونچر کی طرح کھیلنا ہے۔ اس بار صرف ہانکے کا شکار ہی کھیلوں گا، مچان کا نہیں، اس لیے میں ہانکے کے لیے مناسب مقام کی اطلاع کا منتظر ہوں۔ کسی پھٹکر چھٹ بھئیے شکاری نے تب ٹھاکر کے کان میں بدبدایا، بڑے شکاریوں کے نخرے ہیں حضور، ہمارا کیا قصور؟ آخر ہوا یوں کہ اگلی صبح ہی بٹیر کے جنگل سے بگھیرے کی اطلاع لے کر دیہاتی آ پہنچے جہاں بگھیرے نے ایک گھوڑا ہلاک کر دیا تھا۔ اس جنگل سے باپو بخوبی واقف تھے۔ بٹیر کا نام سنتی انہوں نے ٹھاکر صاحب کو ہانکے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھاکر خوش ہوئے، اطلاع لانے والے کو دگنے انعام سے نوازا اور ہانکے کے انتظامات کی اپنے شکاریوں کو ہدایات دے دیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد شکار ٹیم روانہ ہو گئی۔ بٹیر یہاں سے 5 میل دور تھا۔ ہم لوگوں کو ساتھ نہیں لے جایا گیا کیونکہ چھوٹے تھے، لہٰذا ہم ٹیم کی واپسی کے انتظار میں مصروف رہے۔ ساگون اور رونجا کے قدآور درختوں اور گھنی جھاڑیوں سے پٹا بٹیر کا یہ جنگل ننھی ننھی پہاڑیوں، دروں اور چھوٹے میدانی قطعوں پر مشتمل تھا۔ تقریباً 80 افراد بگھیرے کے ہانکے پر مورچہ بندی کیے ہوئے مستعد اور تیار تھے۔ 2 ٹونکیے یعنی نگراں ایک درخت پر اور دوسرا ایک چٹانی مقام پر اس طرح متعین تھے کہ بگھیرے کی نقل و حرکت کا پیشگی جائزہ لے کر ضرورتاً اشارہ کر سکیں اور محفوظ رہیں۔ ادھورے کھائے ہوئے گھوڑے کا بکیا جس مقام پر تھا اسی کے پاس بگھیرا بھی محو استراحت تھا، جس کی تصدیق گھوڑے کے لوٹتے ہوئے نقوش پا سے ہوتی تھی۔ چنانچہ درے کے نزدیک نیچے سے گھیراؤ شروع کیا گیا۔ درے سے جنگل کی جانب جانے والے راستے پر قریباً 3 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے شکاریوں کا تعینات ہونا طے ہوا۔
ساگون کے ایک بلند درخت کے سائے میں جھاڑیوں کی اوٹ لے کر باپو کے ہمراہ 2 اور اشخاص تھے، جن میں ٹھاکر صاحب کے ایک چچا بھی تھے جو تجربے کار شکاری مانے جاتے تھے۔ دوسرا آدمی ڈرائیور تھا جو کہ باپو کی دوسری بندوق تھامے ہوئے تھا۔ باپو کے قبضے میں اس وقت ان کی رائفل جاں رگبی 275 تھی۔ پرساد ٹھاکر بذات خود پاؤں کی تکلیف کے سبب شریک شکار نہ تھے، مگر وہ جنگل میں جہاں تک کار کا گزر تھا گئے اور وہاں سے ہانکے کے انتظامات کا معائنہ کرتے رہے تھے۔ سارا انتظام آنن فانن ہو گیا تھا۔ کچھ ہی وقفے کے بعد ہانکے والوں کا شور ابھرا جو کبھی تیز کبھی آہستہ ہوتا ہوا جنگل میں پھیل گیا۔ اصل مقام کے پاس اب بھی خاموشی تھی۔ کچھ دیر تک ہانکے والے شور مچاتے رہے اور ایک دوسرے کو پکارتے رہے۔ آخر اس شور و غل سے گھبرا کر بگھیرا دبکتا ہوا آہستہ آہستہ اپنی آرام گاہ سے برآمد ہوا اور شان بے نیازی سے کمال طمطراق کے ساتھ متوقع راستے سے جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا کسی اور محفوظ مقام کی جستجو میں آگے بڑھنے لگا۔ تبھی ٹونکیوں نے خبردار کیا اور دھا دھا او ہیرو منہ کانی آئی ریو اے، یعنی پہاڑی پر سے ہوتا ہوا بگھیرا مقررہ مقام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بگھیرے نے اپنے اس بے پرواہ انداز میں بھی اس بات کی احتیاط رکھی کہ اس کے پنجوں تلے سوکھے پتے چرمرا نہ پائیں اور کوئی سنگ راہ لڑک کر شور برپا نہ کر دے۔ لہٰذا شکاریوں کی نظر میں وہ تب ہی آیا جب وہ 150 گز دور پہاڑی سے ان کے مقابل آ چکا تھا۔ نظر پڑتے ہی باپو کی بندوق نشانے پر آنے لگی۔ بگھیرا دھیرے دھیرے نزدیک تر ہوتا رہا۔ مقام خاص پر کھڑے ہمراہی خوش تھے کہ بڑے انتظار کے بعد یہ منظر نظر آیا ہے کہ جنگل کا راجا ان کے نشانے پر ہے۔ سب کی آنکھیں ایک دوسروں سے ملی، سانسیں رک گئیں کہ بگھیرے کو ان کی موجودگی کا احساس نہ ہو جائے۔ بگھیرا 60-70 گز کی دوری پر رہا ہوگا کہ رائفل کی گڑگڑاہٹ جنگل میں گونج اٹھی۔ ہانکے والوں کی آوازیں خاموش ہو چکی تھیں۔ اسی لمحے بگھیرا زمین پر لڑک گیا۔ اس کا گرنا تھا کہ ٹھاکر نے اشارہ کیا، یعنی ایک گولی اور داغیں، مگر باپو مسکرا کر بولے، کیوں کھالڑو بگڑاؤ کاکاسا، یعنی کیوں اس کی کھال خراب کرواتے ہو چچا۔ اتنے میں زمین پر بگھیرے نے سر اٹھایا۔ فوراً باپو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے پھر نشانہ باندھا۔ اس دوران وہ 2 بار سر اٹھا چکا تھا مگر اٹھ نہیں پایا تھا کہ دوسرا فائر ہو گیا۔ بدقسمتی سے گولی اس کے سر پر سے نکل گئی۔ دوسری گولی چلتے ہی بگھیرے کی نظر شکاریوں پر پڑ گئی۔ چونکہ نشانہ چوک چکا تھا، چنانچہ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی اور اس بار وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا کھڑا ہونا تھا کہ دونوں شکاریوں کے ہوش اڑ گئے۔ بگھیرا تیر کی مانند ان پر لپکا مگر تیسری گولی نہیں چلی۔ زخمی جانور کا اس طرح لپک پڑنا تھا کہ سارا جنگل شمشان کا منظر پیش کرنے لگا۔ شکاریوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ موقع کی نزاکت سے یہ لوگ ناواقف نہیں تھے، اس لیے وہ اپنے وجود کو بھی بھول بیٹھے اور کسی انہونی کے اندیشے سے ان کی سانسیں تھم گئی، وہ بھی اس طرح کہ انہیں اس وقت خدا بھی یاد نہ آ سکا۔ جھاڑیوں کو پھلانگتا پیچ و تاب کھاتا ہوا بگھیرا مجسم بجلی بن گیا تھا۔ باپو کی رائفل کی نال اس بجلی کو گویا اپنی طرف کھینچتی ہوئی پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ ہانکے والے لوگ اس ہیبت ناک منظر کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔
دونوں ٹونکیے جو اپنی جگہ سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان کی بھی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ اس پر بھی باپو کی خود اعتمادی حیرت ناک طور پر کم نہیں ہو پائی تھی۔ وہ خوفزدہ بھی نہیں تھے، ہاں بہت چاقو چوبند ہو گئے تھے۔ ان کے جسم کی حرکت اتنے تک ہی محدود تھی، جسم جنبش نہیں کر رہا تھا، بلکہ بندوق کی نال خود بخود ہی بھگیرے کی نقل و حرکت سے تال میل بٹھا رہی تھی۔ پلک جھپکنے کی دیر ہوئی کہ بھگیرہ ان کی نشست گاہ سے 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ یہ جگہ شکاریوں سے بلندی پر تھی۔ وہ پل بھر وہاں رکا۔ اپنی جسامت کے مطابق اس نے اتنے فاصلے کو چھلانگ لگانے کے لیے مناسب جانا۔ یہ منظر دیکھ کر دھڑکنیں رکی جا رہی تھیں، آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں، نظریں دیکھنے سے قاصر ہو رہی تھیں، اور جو سامنے نہیں تھا وہ تصور میں نظر آنے لگا تھا۔ چھلانگ کے لیے بھگیرے کا پنجے دبانا تھا کہ تیسری فیصلہ کن دھائیں ہوئی۔ جنگل کا سکوت پھر برہم ہوا، مگر اس سے ساتھیوں کے پتھرائے ہوئے جسموں میں گویا زندگی اود کر آئی۔ دونوں ٹونکیے اپنی جگہ سے کود پڑے۔ چونکہ بھگیرہ کچھ بلندی پر تھا، تیسری گولی سے وہ لڑک کر شکاریوں کے قدموں میں آ گرا تھا۔ نشانہ قطعی صحیح، یعنی پیشانی پر، آنکھوں کے درمیان لگا تھا۔ بھگیرے کا گرنا تھا کہ ٹھاکر نے بندوق سمیت باپو کو باہوں میں بھر لیا اور اوپر اٹھا لیا۔ وہ خوشی سے گویا جھوم رہے تھے۔ باپو کے کہنے پر کہ ایسی کیا انہونی بات ہوئی کہ آپ اس قدر خوش ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا، میں اس لیے خوش نہیں کہ بھگیرہ مارا گیا، بلکہ اس لیے کہ تم نے فائر کتنے صحیح وقت پر اور فیصلہ کن طور پر کیا۔ اگر یہی لپکتے ہوئے جانور پر کیا جاتا تو نشانہ چوک جانے میں کوئی شک نہ تھا، اور اس صورت میں اس زخمی بھگیرے کے سامنے کھڑے ہم سب لوگوں کی قسمت کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ پھر اگلی گولی داغنے کی بھی مہلت نہ دیتا۔ اس نازک ترین لمحے میں تم نے جس خوبی اور چابک دستی سے فائر کیا، میں تمہاری حاضر دماغی، بلند حوصلگی اور نشانے بازی کے فن کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر باپو نے اپنے ساتھی رام چندر کی طرف دیکھا، جو خطرے کے لمحات میں ایکشن کے لیے پارا بور تیار کر کے کھڑا تھا۔ تم کیا کہہ رہے تھے رام چندر؟ گولی کیوں نہیں چلائی تم نے؟ میری گولی اس وقت کے لیے تھی صاحب جب بھگیرہ ہوا میں چھلانگ لگا چکا ہوتا، مگر مجھے کامل یقین تھا کہ آپ کی گولی ضرور چلے گی۔ میری گولی چلنے کا وقت ہی کہاں آیا تھا۔ دراصل یہی خود اعتمادی اور بے خوفی تھی جس کی وجہ سے شکاریوں کو جان بچا کر خطرے سے بھاگنے کا خیال تک نہ آیا تھا۔ ٹھاکر صاحب گاڑی پر بیٹھے بیٹھے شکار دیکھنے کے لیے بیتاب نظر آ رہے تھے، اور اس بیتابی میں وہ گاڑی سے اتر پڑے اور اپنی بیساکھی کے سہارے چہل قدمی کرنے لگے تھے۔ ادھر ہم بچے بنگلے پر بیٹھے بیٹھے شکار کے متعلق سوچ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شام سے قبل ہی ہم پال پر پہنچ گئے۔ کھلیان سے آگے ٹیکری پر چڑھ کر آنے والی گاڑیوں کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی جنگل کی خاموشی میں موٹر کی آواز دور سے ہی سنائی دینے لگی، جس نے انتظار کی بیتابی میں اضافہ کر دیا۔ آخر دیلواس کیمپ کا پہلا شکار، ایک قد آور بھگیرہ، ہمارے سامنے تھا۔ فوٹو کھینچے جانے لگے۔ شکار کو دیکھنے آنے والوں کا تانتا بن گیا۔ اس کیمپ میں ایک دلچسپ معاون مقامی آدمی واسی تھا، جو ہم بچوں کی نگرانی پر مامور تھا اور چترابا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ٹھیٹھ دیہاتی ہوتے ہوئے بھی وہ ہم بچوں کے احساسات خوب سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم 2-4 دنوں میں ہی چترابا کو پسند کرنے لگے تھے۔ وہ سارے دن ہمارے ساتھ رہتا اور ہمارے بچگانہ فطری تجسس کا مشاہدہ کرتا رہتا۔ ایک دن کیمپ سے بہت قریب
پڑونا گاؤں سے بھگیرے کے شکار کے بعد جب شکار میں لگی گاڑیاں لوٹنے کو تھی تو چترابا کافی آگے جا کر انتظار کرنے لگا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آیا اور ہمارے چھوٹے بھائی ریاض اور رضا سے کہنے لگا، اپنی بندوق تیار کر لو اور چلو، آپ کو شکار کے لیے بلایا ہے۔ یہ سن کر دونوں بھائی اچھل پڑے۔ ہم بہنیں بھی ساتھ ہو لیں۔ بھائی اپنی گن سنبھالے ہوئے تھے۔ چترا نے ہمیں کھلیان کے آگے سڑک کے موڑ پر کھڑا کر دیا۔ دونوں بھائیوں کو آگے بڑھا کر اشارے سے پاس کی جھاڑی میں بیٹھا بھگیرا دکھایا۔ بندوق میں چھرے بھرنے کا دکھاوا کرتے ہوئے اس نے ڈیئر گن کا محض سپرنگ چڑھا دیا اور بھائی ریاض کے ہاتھ میں تھما کر نشانہ لگانے کا اشارہ کیا۔ پھر کیا تھا، ننھے شکاری نے بڑے انداز سے ایک آنکھ دبا کر نشانہ باندھا، لبلبی دبائی، پٹاخہ چھوٹا اور وہ خوشی سے دھورے ہو گئے۔ دوسری گولی رضا میاں نے چلا دی۔ اس کے بعد دونوں آپس میں تکرار کرنے لگے کہ میری گولی سینے میں لگی ہے، دوسرے نے کہا میری سر پر لگی ہے۔ پہلے بڑے شکار کے بعد 2 ہفتے میں 7 بھگیرے شکار کر لیے گئے تھے، اس لیے ٹھاکر صاحب نیز دیگر لوگوں کے اصرار کے باوجود باپو نے مزید بھگیرے کا شکار کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں، کیمپ پھر بھی جاری رہنے کی تجویز کو وہ نہیں ٹال سکے۔ البتہ باقی ایام سیر و تفریح میں گزرے۔ یوں تیتر بٹیر کا شکار ہانکے کے ذریعے ہی ہوتا رہا۔ بیٹھے ہوئے پرندے کو نشانہ بنانا بھی باپو کو پسند نہیں تھا، کیونکہ یہ ان کے مطابق شکاریات کی تعریف میں نہیں آتا تھا۔ چنانچہ پہلے پیڑ پر بیٹھے پرندوں کو اڑا دیا جاتا اور پھر میدان میں کھڑے ہوئے شکاری انہیں ان کی پرواز کے دوران نشانہ بناتے۔ کیمپ کے مقابل ہی ایک چھوٹا پہاڑی سلسلہ تھا جو ششا مگرا کے نام سے موسوم تھا۔ اس کے ڈھلان پر ایک درے میں بھگیرے کا ایک جوڑا مقیم تھا۔ کیمپ کے پہلے ہفتے میں اس درے کو دریافت کر لیا تھا۔ دونوں جانور رات کو ڈکارتے ہوئے اس پہاڑی پر گھومتے رہتے تھے۔ انہیں پہاڑی پر اترتے چڑھتے بھی دیکھا گیا تھا۔ بنگلے کی چھت سے بغیر دوربین کے ڈھلان پر صبح سویرے اس جوڑے کا نظارہ بڑا ولولہ انگیز معلوم ہوتا تھا۔ شاید اس لیے اس جوڑے کے لیے شکاریوں کے دل میں دوستانہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے انہیں شکار کرنے کی ہر تجویز مسترد ہوتی رہی۔ ایک دن دیکھا گیا کہ صبح ہی صبح کیمپ کے سامنے جہاں ہمارے مہمان احمد علی اور دوسرے افراد چارپائیوں پر سوئے تھے، وہاں چارپائیوں کے درمیان بھگیروں کے پنجوں کے واضح نقوش دیکھے گئے، جنہیں دیکھ کر ہر آدمی چونک پڑا۔ یہ واقعہ کافی اہمیت کا حامل تھا کہ رات کو خوابیدہ لوگوں کے قریب آ کر بھی یہ خطرناک درندے بنا گزند پہنچائے لوٹ گئے۔ دیلواس میں 10 ہفتے کے قیام کی یہ روداد ادھوری رہ جائے گی اگر اس میں مہادیو مندر کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ مندر ہمارے قیام سے میل بھر دور تھا، جہاں صرف پیدل چلنے کا ہی راستہ تھا۔ راستے کا کچھ حصہ جنگل کے درمیان گہرے سبز پتوں سے پٹا ایک سائبان نظر آتا تھا۔ راستے میں شہد کی مکھیوں کی بھن بھن اور طاؤسوں کی ماؤ ماؤ سنائی پڑتی تھی۔ دیو کامت درختوں کے سائے میں کھڑے ہو کر ایک انوکھی دنیا میں ہونے کا احساس جاگزیں ہو جاتا تھا۔ درختوں پر بے شمار بندر، ان کی کلکاریاں، طاؤسوں کی اٹکیلیاں، گولر، املی، آم کے کھٹے میٹھے پھلوں کی مہک کے درمیان سے گزرتا ہوا ٹھنڈے پانی کا چشمہ، ان سب کے ساتھ اس سب سائبان میں پتھر کے شنکر مہادیو، یہ سب ایک خواب کی دنیا تھی۔ اس دنیا کے محسوسات کی ترجمانی الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ ایک دفعہ یہاں آنے کے بعد اس نے ہم بچوں پر ایسا جادو کیا کہ ہم بھری دوپہر میں بڑوں کو سوتا چھوڑ کر اس مقام کی جانب چل پڑتے تھے
اور ہمیں غائب پا کر چترابا دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر ہمیں تلاش کرنے نکل پڑتے تھے، اور وہ لوگ بھی ہمیں کبھی راہ سے بھٹکے ہوئے، کبھی الو کا بچہ پکڑے ہوئے، اور کبھی لومڑی یا گیدڑ دیکھ کر سہمے اور گھبرائے ہوئے پایا کرتے تھے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کا زمانہ تھا۔ بارش دھواں دھار ہو رہی تھی۔ ایک دن صبح ہمیں ایک نہایت المناک خبر ملی، جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھیں نم ہو گئی۔ جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا ہے کہ ٹھاکر صاحب نے نالے کو بند باندھ کر دیلواس جھیل بنائی تھی۔ کیمپ کے خاتمے کے بعد سے ٹھاکر صاحب کا زیادہ وقت دیلواس کے بنگلے میں ہی گزرنے لگا تھا۔ اب کے برسات کے موسم میں وہ اسی جھیل کے منظر سے محظوظ ہونا چاہتے تھے جسے انہوں نے حال ہی میں اتنے شوق اور ارمان سے بنایا تھا۔ اس شام وہ بنگلے پر ہی مقیم تھے۔ ایک دوست بھی ساتھ تھا۔ دن بھر بارش ہوتی رہی جو شام کو تھمی تھی۔ ٹھاکر صاحب ٹہلنے کے لیے پال پر آئے تھے کہ چناودی کی جانب سے پہاڑ کی طرح بلند پانی کا ریلا اٹھتا ہوا نظر آیا۔ یہ خطرہ دیکھ کر انہوں نے فوراً وہاں موجود ملازموں کو مٹی کی بلند دیوار کو کاٹنے کی ہدایت کی تاکہ اس سیلابی ریلے کو نکل جانے کی راہ مل جائے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ یہ سیلاب جھیل میں داخل ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی ابل کر پال سے اوپر نکل آیا تھا۔ اب کارندے ایک جانب تھے اور ٹھاکر صاحب دوسری جانب۔ درمیان میں پانی تھا جو دیوانے ہاتھی کی مانند بپھر رہا تھا۔ ٹھاکر صاحب اور ان کے دوست آخر کسی طرح بنگلے کی چھت پر چڑھ گئے۔ ملازم گاؤں کی جانب دوڑ پڑے اور لوگوں کو اکٹھا کر لائے، لیکن تب تک صورتحال قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ پانی میں پھنسے ہوئوں کو بچا لینا اب امکان سے بعید ہو چکا تھا۔ اب یہ سب ناچار نرخے میں پھنسے ہوئے ٹھاکر اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ذرا دیر بعد پانی نے بنگلے کے درمیان کی ایک بلندی کو کاٹ دیا، جس سے بنگلے کا ایک گوشہ بھی ڈھہ گیا۔ اس کے بعد جلدی جلدی ہر دیوار گرتی چلی گئی۔ بنگلے کے پناہ گزین پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ چھت کا آخری سالم حصہ بھی خوف زدہ اور سراسیمہ افراد کو لے کر پانی کی گہرائیوں میں جا گرا، اور دیکھنے والے ہاتھ ملتے آہوازاری کرتے رہ گئے۔ برساتی شام کی بڑھتی تاریکی نے گہری ہو کر رات کو مزید ہولناک بنا دیا۔ اس محیط تاریکی میں آخر سب لوگ مایوس ہو کر بھاری قدموں سے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلے دن صبح ہی لوگ پھر ان چاروں بد نصیبوں کا انجام معلوم کرنے نکل پڑے۔ ٹھاکر صاحب کے دوست کا بے جان جسم قریب ہی مل گیا۔ دو ملازم برگد کی مضبوط شاخیں گرفت میں آ جانے سے بچ گئے تھے، مگر دونوں ایک پیڑ پر ایک دوسرے کی موجودگی سے بھی بے خبر رہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا علم اس وقت ہوا جب مدد کو آتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ان کے منہ سے آواز نکلی۔ افسوس، ٹھاکر صاحب کا ابھی کہیں پتہ نہ تھا۔ حالانکہ وہ ماہر تیراک تھے، لہٰذا لوگوں کو ان کے بچ نکلنے کی امید تھی۔ اس امید و یاس میں سارا گاؤں انہیں برابر تلاش کرتا رہا، مگر شام تک کوئی سراغ نہ ملا۔ دوسرے دن بھی تلاش جاری رہی۔ آخر کار گاؤں سے 6-7 میل دور ایک درخت کے تنے کے ساتھ بل کھائے لپٹے مردہ ٹھاکر مل گئے، اور ٹھاکر صاحب کو زندہ دیکھ پانے کی موہوم امید نے بھی دم توڑ دیا۔ ایسے غیر متوقع المناک موڑ پر دیلواس کی تعمیر و ترقی کے کئی منصوبے ٹھاکر کے ذہن میں پل رہے تھے، جنہیں ساتھ لیے وہ قبل از وقت ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیلاب کی اس آفت ناگہانی سے نہ کھیت بچے تھے، نہ کھلیان، نہ باغ بچا، نہ وہ مختصر سا بنگلہ جس میں ہم لوگ کچھ ہفتے قیام کر کے اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔
مگر لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ بنا تعمیرات یا انجینئرنگ کی تربیت و صنعت کے ٹھاکر نے جو بند کھڑا کیا تھا وہ اس میں سمائے ہوئے پانی کو اپنے حلقے میں لیے سالم کھڑا تھا۔ سیلاب کا پانی اس سے بلند ہو کر اوپر سے ضرور گزر گیا مگر اسے پامال نہ کر سکا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکاری، شکار اور جنگل سے پیار۔ رضیہ تحسین، دہلی، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔